گھروں میں نبی والی معاشرت لاؤ، ماں باپ کے پاؤں دھو کے پیو، ماں باپ تمہاری جنت ہیں، ماں باپ تمہاری جنت ہیں، ماں باپ تمہاری جہنم ہیں۔ ماں باپ کو ٹیڑھی نظر سے دیکھا تو جہنم، اچھی نظر سے دیکھا تو جنت، کیا کمال ہے، قربان جائیں۔ میرے نبی نے کہا جب بیٹا ماں باپ کو محبت سے دیکھتا ہے، ماں کو دیکھے یا باپ کو دیکھے، تو اس کے لیے ایک حج کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور ماں باپ جب اولاد کو ان کی خدمت کی وجہ سے محبت سے دیکھتے ہیں تو بیٹے کو غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بھائی بولو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل خرچ کون سا ہے؟ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرو 7 لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل کون سا خرچہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی اللہ اور اللہ کو پتا، آپ کو پتا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹے کا ماں باپ پہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اب میرے تو مر گئے، تمہارے زندہ ہیں تو کچھ کر لو، مر گئے تو بس پھر ہاتھ ہی ملتے رہ جاؤ گے۔ پر وہ بھی اب کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ کوئی افسوس اور غم ہو کہ کتنی بڑی دولت سے میں محروم ہو گیا۔ آپ جنت میں تشریف لے گئے تو قرآن کی تلاوت سنی، آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی نعمان بن حارثہ۔ نعمان بن حارثہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی تلاوت جنت میں کیسے جا رہی ہے؟ کہا جی ماں کا فرما بردار ہے، اس کی وجہ سے اس کی تلاوت جنت میں بھی آتی ہے۔ کہ تم نے اتنے لاؤڈ سپیکر لگائے ہوئے ہیں پھر بھی لوگوں کو پوری طرح باہر والوں کو سنائی نہیں دیتا ہوگا، اور نعمان اپنے گھر میں بیٹھ کے تلاوت کرتا اور آواز جنت تک جاتی ہے۔ کیا چیز لے گئی؟ نہ جہاد، نہ تبلیغ، نہ نماز، نہ صدقہ، نہ تہجد، نہ علم، نہ حدیث، نہ تفسیر، نہ کیا چیز لے گئی؟ ماں کی خدمت نے آواز کو جنت تک پہنچا دیا۔ کیسی خدمت کرتے تھے؟ ماں کے کپڑے دھوتے، ماں کی روٹی پکاتے، ماں کو نوالے بنا کے کھلاتے۔ ہمارے ماحول میں کیا ہے کہ میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں میری ماں کی خدمت کر، میری بیوی کے ذمے نہیں، میری ماں کی خدمت۔ اگر وہ کہے میں نہیں کر سکتی تو اسے نافرمان بیوی نہیں کہا جا سکتا۔ میری خدمت نہ کرے تو نافرمان ہے، میری ماں کی خدمت نہ کرے تو نافرمان نہیں ہے۔ اسے میری ماں نے نہیں جنا، مجھے میری ماں نے جنا ہے، میرے ذمے اپنی ماں کی خدمت ہے۔ تو نعمان بن حارثہ کپڑے دھوتے، روٹی پکاتے، سالن پکاتے، نوالے بنا کے کھلاتے، تیل لگاتے، کنگھی کرتے، جوئیں نکالتے، اور ماں کوئی حکم سناتی اور سمجھ میں نہ آتا تو دوبارہ نہیں پوچھتے تھے اماں کیا کہا، باہر نکل کے خادمہ کو بلاتے، کہتے میری ماں نے کیا کہا تھا تو بتا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ ادب کی وجہ سے ماں سے دوبارہ پوچھتے نہیں تھے۔ اور میرے بھائیو ماں باپ کی قدر کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں قصائی۔ موسیٰ اور قصائی میں کیا جوڑ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام گئے تو ایک قصائی ایسے بیٹھا ہوا گوشت بیچ رہا ہے ٹوٹے کر کر کے، شام ہوئی اس نے تھیلا کندھے پہ لٹکایا، گوشت کا ٹکڑا ڈالا، گھر کو چلا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے میں بھی آ جاؤں تیرے ساتھ؟ اسے نہیں پتا یہ موسیٰ ہیں، کہا آ جاؤ بھائی۔ گھر میں گیا، انہوں نے جا کے گوشت کے ٹوٹے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنائیں، ہانڈی پہ چڑھایا، آٹا گوندھا، سالن تیار ہوا، روٹی پکائی، تیار کر کے ٹرے میں رکھ کر ایک بڑھیا عورت بیٹھی جس کو الٹے ہاتھ کندھے کا سہارا دے کر ایسے بٹھایا، پھر اپنے سیدھے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کے اس کے منہ میں ڈالتا رہا، کھلاتا رہا، پھر اس کا منہ صاف کیا، اس نے کچھ بڑبڑا کے کہا، پھر اس نے اس کو لٹا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی یہ کون ہے، کیا ماجرا؟ کہا میری اماں ہے، صبح جاتا ہوں اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، شام کو آتا ہوں پہلے اس کے کام کرتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کیا بتاؤں کیا کہہ رہی تھی؟ پاگل ماں ہے، جب بھی خدمت کرتا ہوں مجھے کہتی اللہ تجھے موسیٰ کا ساتھی بنائے جنت میں، میں کہاں اور موسیٰ کہاں ہے، میں کہاں اور موسیٰ کہاں؟ وہ جب بھی میں خدمت کرتا ہوں کہتی اللہ تجھے موسیٰ کا جنت میں ساتھی بنائے۔ آئے ہائے، موسیٰ علیہ السلام بولے تیرا کام بن گیا، تیری ماں نے تجھے موسیٰ سے ملا دیا۔ اے ماؤں کو راضی کرو، نبیوں کے ساتھ جنت میں پہنچو گے۔ ہے میرے نبی سے پوچھا گیا تھا قیامت کب آئے گی، تو آپ نے یہ نہیں کہا تھا جب زنا زیادہ ہوگا، جب قتل زیادہ ہوگا، جب پتھروں کی پوجا ہوگی تو قیامت آئے گی۔ میرے نبی نے فرمایا تھا جب اولادیں ماں باپ کو ذلیل و رسوا کریں گی اس وقت قیامت آئے گی۔ جب ماں باپ سے ایسے بات کریں جیسے نوکروں سے کی جاتی ہے تو اس وقت قیامت آئے گی۔
جب ماں ڈر رہی ہو کہ میرا بیٹا کہیں بدتمیزی سے مجھ سے بات نہ کرے، جب باپ ڈر رہا ہو کہ کہیں میرا گریبان نہ پکڑ لے، تو سمجھو قیامت آ گئی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو ستایا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج و زکوٰۃ قبول ہے۔ ہائے ہائے، میں ایک شہر میں گیا، ایک نوجوان میرے پاس آیا کہ میرے باپ نے میرے اوپر زیادتی کی ہے، آپ میری سناؤ۔ سنتے سنتے پتہ چلا کہ اس نے اپنے باپ کے خلاف عدالت میں کیس کیے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا تو جلدی سے چلا جا، تو شکر کر تیرے اوپر آسمان نہیں ٹوٹا، زمین نے تجھے نہیں نگلا، تیرے اوپر کوئی آگ کا کوڑا نہیں برسا، اور اللہ نے ابھی تک تجھے درگزر کا معاملہ کیا ہوا ہے۔ تو بیٹا ہو کر باپ کے خلاف کیس کر رہا ہے، صرف تو نہیں رگڑا جائے گا، وہ وکیل بھی رگڑا گیا جس نے تیرا کیس تیار کیا۔ ایک شخص ہے کہ یا رسول اللہ میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں اور خرچ کر دیتا میرا مال، آپ نے کہا بلاؤ۔ اس کو جب بلایا گیا اسے پتا چلا میرے باپ نے میری شکایت کی ہے، تو ان کو صدمہ ہوا، تو انہیں دل میں کچھ اشعار کہے، زبان سے نہیں صرف دل میں امیہ بن ابی سلط کے اشعار کو دہرایا۔ جب وہ مسجد میں آئے تو جبریل آ گیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے کہو وہ شعر سناؤ جو تیری زبان پہ تو جاری نہیں ہوئے پر اللہ نے انہیں عرشوں پہ سن لیا ہے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ہمارا ایمان آپ پہ بڑھاتا ہی رہتا ہے، کیسے آپ کے رب نے سن لیا؟ میری زبان پہ تو آئے نہیں تھے، کیسے سن لیا؟ آپ نے کہا بتاؤ کیا کہا تھا تو نے؟ کہا جی جب مجھے پتا چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے تو میں نے کہا غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل واذا ضاقتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ کانی انا المطروق دونک بالذی ترقت به دونی فعینی تہمل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إن لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل۔ یہ وہ فریاد تھی جس نے اللہ کے نبی کو ایسا رلایا کہ داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہم تو مرنا شروع ہو گئے، تو جیتن آئے ہائے۔ ایک شخص ہے یار حضرت عمر کو کہنے لگا امیر المومنین میں نے اپنی ماں کو وہ سب کچھ کر دیا جو میری ماں نے کیا، میری ماں نے میرا پیشاب دھویا، پخانہ دھویا، دودھ پلایا، یہ کیا وہ کیا، میں نے اپنی ماں کا پخانہ اٹھایا، پیشاب اٹھایا، نہلایا، دھلایا، کپڑے دھوئے، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عمر نے فرمایا نہیں۔ کیوں؟ کہ تیری ماں تجھے پالتے ہوئے کہتی تھی یا اللہ اس کو سلامت رکھ، تو اپنی ماں کی خدمت کرتے ہوئے کہتا ہے یا اللہ اس کو اٹھا لے، تھک گیا ہوں، تو اور یہ کیسے برابر؟ کہ میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہم تیرے لیے جینا شروع کر دیے، ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا۔ جو بچہ تجھ پہ لگایا، جو لائے تجھے کھلایا، جو لائے تجھے پہنایا، جو لائے تجھے پلایا، تیرے لیے ٹھنڈی چھاؤں بنے، سرد ہوائیں چلی تجھے کمبل میں لپیٹا، گرم ہوائیں چلی تجھے پنکھوں سے بیٹھ بیٹھ کے جھل جھل کے تجھے نیند کی لوریاں دے دے کے تجھے سلایا، تر تجھے کھلایا، خشک خود کھایا، ٹھنڈا تجھے پلایا، گرم خود پیا، تمہیں کھاٹ پہ سلایا، خود دھرتی پہ سویا، تجھے چین کی نیند سلایا، خود بازاروں میں دھکے کھائے، گرمی سردی کے تھپیڑوں سے لڑتا رہا، اپنی جوانی کو گھولتا رہا، وہ گلتی رہی یہاں تک کہ تجھ میں شباب دوڑنے لگا، مجھ پہ بڑھاپے کے پنجے گڑنے لگے، تو سرسبز ہونے لگا اور میں خزاں کا شکار ہونے لگا، تجھ میں برگ و بہار آئے، تیرے پتے مسکرانے لگے، میرے پتے جھڑ گئے، تیرا تنا سیدھا ہوا، میرا تنا جھک گیا، تجھ میں جوانی نے رنگ بھرا، بڑھاپے نے میرے رنگ مجھ سے چھین لیے، میری خوشیاں چھین لی، تو رات کو رویا میں تیرے ساتھ رویا، تو بیمار ہوا میں تیرے ساتھ بیمار ہوا، تیری ہائے نے مجھے چلانے پر مجبور کیا، تیری ماں تیرا باپ تیرے سرانے بیٹھا ہے، ہائے مر نہ جائے، ہائے مر نہ جائے، حالانکہ پتا ہے کہ موت اسی وقت آتی ہے جب وقت ہوتا ہے، موت سے پہلے کوئی نہیں مرتا۔ مجھے ٹائیفائڈ ہوا، میری ماں ساری رات میرے سرانے بیٹھ کے آنکھوں میں رات کاٹ دی، آنکھوں میں رات کاٹ دی، پھر ماں کو کہتا ہے بکواس نہ کر،
ہیں تو بڈھی ہو گئی تجھے سمجھ کوئی نہیں. باپ کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کہتا تو میرے واسطے کیتا کی ہے, تو آج تک میرے واسطے بنایا کی ہے, میں نے خود اپنے کانوں سے سنا. اچھے خاصے زمیندار کا بیٹا ظالم اپنے باپ کو کہہ رہا تھا تو میرے واسطے آج تک کیتا کی ہے. ایک بیٹی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں, اور اس کی ماں کے خاموش آنسو اس کے گالوں پہ ڈھلک ڈھلک کر مجھے لگتا تھا جیسے عرش بھی رو رہا ہوگا اس وقت. میرے بچے ہم تو تیرے لیے جیا کیے. ہاں پھر کیا ہوا؟ پھر تو جوان ہو گیا, ہم بوڑھے ہو گئے. اب ہمیں تمنا ہوئی, ہمیں ایسا خیال آیا ہم اس کو انگلی پکڑ کے چلے, یہ ہماری انگلی پکڑ کے چلے گا. ہم نے اسے کھلایا یہ ہمیں کھلائے گا, ہم نے اسے چھاؤں دی یہ ہمیں چھاؤں دے گا, ہم نے اسے سلایا یہ ہمیں سلائے گا, ہم نے اس کی خدمت کی یہ ہماری خدمت کرے گا. لیکن جب جوانی کی ترنگ آئی تیرے تیور بدلے, تیری آنکھیں چڑھ کر سر پر چلی گئی, تیرے انداز بدلے, تیری تیوریاں بدلی. تو جب تجھے بلاتا تو ستا ہوا بولتا, منہ چڑھا کے بولتا, ہوں ہاں سے آگے جواب نہ دیتا. مجھے ڈانٹنے لگا, مجھے تو پھٹکارنے لگا, اور براہوں بدل بدل کر تم مجھ سے کنی کترا کے نکلنے لگا. تو میں ایک دن بیٹھ کے سوچنے لگا میرے خیال میں نے اسے نہیں پالا, اس نے مجھے پالا ہے. شاید یہ میرے پیشاب پخانے دھوتا رہا, میں نے اس کے پیشاب پخانے نہیں دھوئے. او میرا بچہ, اگر تو بیٹا نہ بن سکا تو پڑوسی تو بن جاتا, وہ بھی پوچھ لیتا چاچا کو شاید نہیں چاہیے, اور تو میرا ہو کر میری شکایتیں کرنے لگا. اگر تو بیٹا نہ بن سکا تھا پڑوسی تو بنتا. ان اشعار کو سن کر اللہ کے نبی کی داڑھی آنسوں سے تر, آپ نے یوں گریبان سے پکڑ کر اٹھ جا انت ومالک لابیک. ماں کی نافرمانی, باپ کو غرانا, بہن بھائیوں کے رشتے ناطے ٹوٹ جانا, یہ فصلیں تیار ہیں. سود کی فصل تیار ہے, اللہ کی نافرمانی کی فصلیں تیار ہیں. تکبر, عجب, سود, حسد, بغض اور لڑائی, مار کوٹائی, قتل و غارت, قتل ناحق, یہ ساری فصلیں یوں لگ رہا ہے جیسے پک گئی ہیں, اور کہیں سے ہارویسٹر کی آواز آ رہی ہے, کہیں سے وہ آنے کی آہٹ سنائی دے رہی ہے. پتہ نہیں کب آ جائے, پتہ نہیں کب آ جائے, پتہ نہیں کب ہو جائے, پتہ نہیں کہاں سے آ جائے. افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یأتیهم العذاب من حیث لا یشعرون او یاخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین او یاخذهم علی تخوف. پتہ نہیں کہاں سے اللہ کا کوڑا برسے, بجلیاں کڑکنے لگیں, کوندنے لگیں, گھٹائیں اپنے اندر پانی کی بجائے کچھ اور لے کر آ جائیں. تو میں آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, اتنے بڑے مجمع روز نہیں ملتے. احباب جمع ہے میر, حال دل کہہ لے, پھر التفات دلے, دوستاں رہے نہ رہے. مجھے 95% نوجوان نظر آ رہے ہیں, مجھے نرسری کھلتی ہوئی نظر آ رہی, صبح صادق کی آمد ہے, پھٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے, صبح کی ہوائیں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, بادل چھٹتے اندھیرے بھاگتے نظر آ رہے ہیں. اتنے بڑے مجمع نوجوانوں کے کوئی نہیں جمع کر سکتا. ہم نے کوئی اشتہار تقسیم کیے, اعلان کیے, یہاں یا روٹی کھلانے کا وعدہ کیا ہے, انہیں میرا اللہ لایا ہے, انہیں اللہ رسول کی محبت لائی ہے. خود سوچ لو, تمہارے ایمان کی شمع مدھم ہوئی ہے, بجھی نہیں ہے. آگ سلگ رہی ہے, ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے, سلگ رہی ہے, راکھ آئی ہے. تھوڑا شعلوں کو بھڑکنے دو, تھوڑا اسے ہوا دو, انہیں بھڑکنے دو. یہ ایسا چمکیں گے کہ سارا عالم کا اندھیرا دور ہوگا, سارے عالم کا باطل خشک لکڑی کی طرح جلے گا, اور سارے عالم میں اللہ حق کو زندہ کرے گا. آؤ آج توبہ کر لیں, اللہ کو دکھا دو, اللہ کو منا لو. ایک آدمی توبہ کرے تو میرا اللہ کہتا ہے میں اس کے استقبال کے لیے خود آگے آ جاتا ہوں. اور یہ 10-20 ہزار کا مجمع جب توبہ کرے گا تو آسمان پہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا چراغاں کرو. جب ایک آدمی توبہ کرتا ہے اللہ کہتا ہے چراغاں کرو. کیوں چراغاں ہو جاتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یہ روشنیاں کیسی, یہ چراغ کیسے؟ تو آسمان سے اعلان ہوتا ہے آج ایک بندے نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے. اور بھائیوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں اوپر والوں سے بھی, کھڑے ہوئے سے بھی, بیٹھے ہوئے سے بھی, کہ آج توبہ کر لو, آج توبہ کر لو, کہ عرش فرش جگمگا اٹھیں اور آسمانوں پہ نقارے پہ چوٹ پڑے. اللہ کی قسم ادھر تم توبہ کرو گے, ادھر تمہارا رب تمہارے نام لے کر کہے گا فلاں بن فلاں نے توبہ کی, فرشتوں گوارو ہم نے معاف کیا.
ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پکی کر لینا، جاؤ مبارک ہو، تمہارے سب معاف ہو گئے۔